بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اب اپنے آخری پڑاؤ کی طرف چل پڑا ہے اور اختتام سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ ضابطہ ہے کہ جب کوئی بازار سجتا ہے، کوئی مارکیٹ لگتی ہے اور اس مارکیٹ کے اندر، اس بازار کے اندر تجارت کرنے میں بہت زیادہ نفع ہو تو ہر انسان اس میں تجارت کر کے، کاروبار کر کے نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے جیسے اس مارکیٹ کے ختم ہونے کا دن اور اس کی تاریخ قریب آتی جاتی ہے، لوگوں کی محنت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ مارکیٹ کے ختم ہونے سے پہلے خوب زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر لیا جائے، خوب مال کما لیا جائے۔ نہ دن کو دن سمجھتے ہیں، نہ رات کو رات سمجھتے ہیں، نہ بھوک کا خیال، نہ پیاس کا خیال، بلکہ نہ بیماری کا خیال، نہ تندرستی کا خیال، نہ گھر کی فکر، نہ اپنوں کی فکر، بس ایک دھن ہے کہ چند ایام بچے ہیں، کیسے اس میں زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر لیا جائے، پھر باقی کام اس کاروبار کے، اس مارکیٹ کے، اس بازار کے بند ہونے کے بعد دیکھ لیا جائے گا، اس کو درست کر لیا جائے گا، لیکن پہلے اس کام کو کر لیا جائے۔ سارے کام کو اس سے مؤخر کیا جاتا ہے اور اس وقت سر دست یہی ایک کام ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی مثال بعینہ یہی مثال ہے کہ رمضان یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیکیوں کے حاصل کرنے کا، گناہوں کے معاف کرانے کا، اپنی مغفرت کرانے کا، جہنم سے اپنے آپ کو نجات دلانے کا، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کا، اپنے آپ کو صفت تقوی سے آراستہ کرنے کا،
اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے کا اور دنیا سے قطع تعلق ہو کر اپنی پوری توجہ آخرت کی طرف کرنے کا یہ ایک بازار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگا ہوا ہے، جس کے اندر بے انتہا مواقع اس ایمان والے کو فراہم کیے گئے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر وقت، صبح کے وقت، شام کے وقت، رات کے وقت اور پھر اخیر رات کے اندر، ہر موقع کے اوپر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ ہر ایمان والے کے لیے ایک دعا کا قبول ہونا، اور پھر مختلف اوقات کے اندر دعا کی قبولیت کے امکان کو بڑھا دینا، غروب آفتاب کے وقت کی دعا کا قبول ہونا، اسی طریقے سے رات میں عبادتوں کو بڑھا دینا، عام دنوں کے مقابلے میں تراویح کا اضافہ کر دینا، اس کے اوپر اجر کا رکھنا، رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی کا ہونا، یہ سارے مواقع انسانوں کو دیے گئے کہ انسان اس بازار کے اندر خوب زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر لے اور اپنی زندگی کو درست کر لے، اپنے آپ کو بنا لے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جیسے ماہ رمضان المبارک ختم کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اس مہینے کے بھاؤ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اس کی عظمت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ رحمت کا عشرہ گزرا، مغفرت کا عشرہ گزرا، آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ۔ اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت بے انتہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر مستقل ایک سورت نازل کی گئی اس شب قدر کی فضیلت کے سلسلے میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ آپ نے عملی طور پر ان راتوں کے اندر اہتمام کر کے امت کے سامنے مثال کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اوروں کے مقابلے میں اور زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے اندر عام دنوں کے مقابلے میں زیادتی ہو جاتی، اور جب اخیر عشرہ آتا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر خوب زیادہ محنت کرتے، اتنی محنت کرتے کہ اتنی محنت سال کے دیگر ایام کے اندر آپ نہیں کرتے۔ آپ خود بھی رات کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور رات کو زندہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اور حدیث کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا کہ گویا کہ آپ اپنی کمر کس کر اس آخری عشرے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، یعنی خوب محنت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم اسی آخری عشرے سے گزر رہے ہیں، اور شب قدر کے سلسلے کی 2 راتیں گزر چکی ہیں اور 3 راتیں 25ویں، 27ویں اور 29ویں باقی ہیں۔ یوں تو یہ پورا عشرہ، بلکہ رمضان جیسے جیسے ختم کے قریب ہوتا چلا جائے، ایمان والے کے لیے اپنی فکر، اپنی محنت، اس کے اندر اضافے کی ضرورت ہے کہ یہ قیمتی مہمان، یہ قیمتی اوقات کی بابرکت ساعات اب ہم سے ختم ہونے والی ہیں، ہم سے رخصت ہونے والی ہیں۔ جاتے جاتے ہم اس کی کچھ برکتوں کو حاصل کر لیں، اس کی کچھ رحمتوں کو حاصل کر لیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرا لیں، جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل کر لیں۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عملی زندگی کے اندر ہم جو مشاہدہ کر رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ چند افراد کو چھوڑ کر ہمیں جو مسجدوں کے اندر کچھ تعداد نظر آتی ہے، ہم دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ تعداد بہت بڑی ہے راتوں کو عبادت کرنے والی،
کچھ لوگ گھروں کے اندر عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی بنیاد پر خوش نہ ہو۔ جو جن کو عبادت کی توفیق مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور ان کو کچھ قدردانی کے لمحات میسر ہو گئے۔ لیکن اگر ہم مشاہدہ کریں اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی، تو وہ تعداد بہت بڑی ہے جو اس رات کو بھی اپنی دنیاوی مشغولی کے اندر، اپنے دنیاوی شور و شغب کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر، بازاروں کی زینت بننے کے اندر، چائے خانوں پر بیٹھنے کے اندر اور یوں ہی گپ شپ کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ بازار کی زینت دیکھ لیجئے اور مسجد میں بیٹھنے والوں کی تعداد دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے کتنی بڑی تعداد مسجد کے اندر اور گھروں کے اندر عبادت کر رہی ہے اور کتنی بڑی تعداد بازار کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر اعتکاف کیا ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف آپ نے ہمیشہ کیا۔ کیوں کیا؟ اس شب قدر کے حصول کے لیے آپ نے خود بھی اعتکاف کیا اور صحابہ کرام کو بھی اس کے اوپر آمادہ کیا۔ صحابہ کرام نے بھی بڑی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور آپ کے بعد بھی مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔ ساری دنیا سے قطع تعلق ہو کر، دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اندر آ کر پڑ گئے، یکسو ہو گئے کہ اب ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، دنیا کو 10 دن کے لیے تج دینا ہے۔ یہ انہوں نے عملی طور پر مثال امت کے سامنے پیش کی تھی۔ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں کھڑا ہو جائے گا اگر ہم دنیا کو 10 دن کے لیے ترک کر دیں۔ آخر مجبوریاں آتی ہیں تو انسان چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے۔ کوئی خود بیمار ہو گیا، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، گھر میں کوئی تقریب پڑ گئی، کسی طرح کے حالات آ گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان 2 4 10 دن کے لیے اس کو بند کرنا پڑ گیا۔ دنیا چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا جو انعامات بڑھ رہے ہیں، جس کا کوئی شمار نہیں، جس کا کوئی احصا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمت، کتنی مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا انعام بڑھ رہا ہے، ہم اس کا تصور کر لیں تو ان 10 دنوں کے اندر راتوں کو جاگنا، دنیا کو چھوڑ دینا اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ بس صرف فکر پیدا ہونے کی ضرورت ہے، صرف فکر پیدا ہونے کی ضرورت ہے تو انسان کے لیے کچھ کر جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، انتہائی قیمتی راتیں ہیں۔ کیا فرمایا گیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ رمضان کا تعارف قرآن کے ذریعے کرایا گیا اور قرآن کا تعارف شب قدر کے ذریعے سے کرایا گیا، اور پھر آگے سوالیہ انداز میں پوچھا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے؟ کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ شب قدر کیا چیز؟ آپ کو معلوم ہے کچھ کیا ہے یہ؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی شب قدر کے اندر عبادت کرنا گویا 1 مہینے عبادت کرنے سے بھی خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی 1 رات انسان عبادت کر لے، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل اس کو قرار دیا گیا ہے، اور کتنا افضل ہے اس کی کوئی تحدید اور کوئی تعیین نہیں کی گئی۔ انسان کے اخلاص کی بنیاد پر اس کی عبادت کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ رات عطا فرمائی ہے صحابہ کرام کے پریشانی کی بنیاد پر،
صحابہ کرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان فرمایا، ان کی عمروں کا تذکرہ کیا تو ان کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوئی ہیں، 500 سال، 700 سال، 800 سال، 1000 سال ان کی عمریں ہوئی ہیں، اور اس کے اندر ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی 60 سال، 80 سال، 100 سال مسلسل اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہا اور پلک جھپکنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو قلق ہوا کہ ہماری عمر کل 60 سے 70 سال کے درمیان، بہت جی گئے 80، 90، 100 سال جی گئے، اس کے بعد دنیا سے جانا ہے، تو ہم تو پوری زندگی روز اول سے لے کر روز آخر تک عبادت کے اندر گزار دے، تب بھی ان کی نیکیوں کے برابری نہیں کر سکتے۔ جتنی ہماری عمر ہے اس سے زیادہ انہوں نے ایک نشست کے اندر عبادتیں کی ہیں، ہم کہاں ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ یہ احساس پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احساس کے صدقے میں یہ رات اس امت کو ادا فرمائی کہ اگر کوئی ایک رات بھی اس کی عبادت کے اندر گزار دے تو اس کے بدلے میں 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب اس کو عطا کیا جائے گا، اور 1000 مہینے کے 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں، اور اس سے زیادہ کتنا ثواب ملے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کسی کو زندگی میں چند راتیں میسر ہوگی شب قدر کی تو اس کے نام اعمال کے اندر کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، شب قدر کے فضائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کتنی قیمتی راتیں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے کی جو راتیں رہ گئی ہیں ان کی قدردانی کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لمحات لایانی کے اندر اور دنیا کی باتوں کے اندر، دنیا کے بازاروں کے اندر اور یوں ہی بیکاری کے اندر نہ گزر جائیں۔ ہم مر کھپ کر اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے فارغ کر کے ان راتوں کی قدردانی کر لیں، اور اس کے علاوہ اور جو راتیں 24ویں، 26ویں، 28ویں اور اس کے بعد عید کی رات، یہ ساری رات انتہائی قیمتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عید کی تیاری نہ کریں، آپ دوسرے اپنے ضروری کام نہ کریں، سب کریں، لیکن اس کے لیے بھی وقت ضرور فارغ کریں، تھوڑا سا وقت اس کے اندر لگا ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کے پہلے ہی ان ساری چیزوں سے ہم فارغ ہو جاتے، یا نہیں کیا تو شروع میں فارغ ہو جاتے، اخیر اپنے آپ کو بالکل خالی رکھتے، لیکن نہیں کیا ہے تو تھوڑا سا وقت اس کی جتنی ضرورت ہے تھوڑا سا وقت لگا کر اپنے آپ کو فارغ کر لیں، دن کے اندر کام کر لیں، رات کو کم سے کم خالی کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے، کہ کچھ قدردانی ان راتوں کی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔